ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے، بیدک الخیر۔ چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار گزری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے اسکیم میں دی ہائر لیول اسکیم آف تھنگس، ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم گائز، جیسے کہ آپ نے لوگوں نے ویڈیو دیکھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آگے ایک اور تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد کی آپ کو دکھائیں گے۔ چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف۔ سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے، دہرا کر آئیں گے، آخرت کا بھی ذکر ہوگا، توحید کا بھی ہوگا، رسالت کا ذکر ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، تذکیر بآلاء اللہ بھی، تذکیر بایام اللہ بھی، لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کا جو عمود ہے وہ توحید ہے۔ ان میں سے بھی جو یہ 4 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومن، سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مومن کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، پھر سورہ حامیم السجدہ ہے، پھر سورہ شورا ہے۔ یہ 4 صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، توحید عملی، یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اور ایک ہے عمل میں توحید، جس کے لیے کہ حضور کا یہ خطبے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں، وحد اللہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس وحد اللہ، توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو، اور توحید اور توحید اور توحید۔ اور باب تفعیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجن، جیسے تعلیم، تدریجن یعنی آسان کام نہیں ہے، توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے۔ اب اس میں وہ بات ذرا ایڈ کر لیجئے جو بالکل شروع میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے، لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈور کے اندر موتیوں کو پرو دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی ڈوروں کے اندر پروئی ہوئی ہیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، دونوں کا گروپ بن گیا، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، ان کے بھی عمود ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے، کتاباً متشابہاً، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈور تو بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، وہ تو ہار کے موتی نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں، ڈور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے، ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کون سی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا۔ توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یہ گویا کہ توحید ہے عملی۔ اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے، دعا کی جائے اللہ سے، لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں، جو ڈور ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس اللہ کی بندگی کرو، اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا 2 مرتبہ تو یہ الفاظ آئے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ڈور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا، اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے، وہ سورہ حامیم السجدہ میں فرد سے اب بات آگے بڑھے گی، اجتماعیت اور فرد کے درمیان
اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید، کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے، یہ توحید ان کے دلوں میں بھی جاگزی ہو جائے، بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں، پھر یہ لوگ مل جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے۔ اب یہ ہے ترتیب کے جو ان صورتوں کے مابین ہے۔ جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 65، اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس صورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ آیت تھی هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ گویا کہ اس عمود کے اعتبار سے تو صورت وہاں ختم ہو گئی۔ اب یہ مزید مضامین ہے، اور یہ وہی مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اسلوب بدلا ہوا ہے، ترتیب بدلی ہوئی ہے، لیکن ہیں وہی چیزیں۔ اب انہی سے مسئلہ یہ ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ، پھر ایک شے سے کہ جو جون کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو، اپنی پوری جوانی کو، اپنی پوری قوتوں کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر، لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا۔ ومنکم من یتوفی من قبل، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا، جنہیں وفات دے دی جاتی، بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں، کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان، چاہے بچپن میں موت آئی ہو، لیکن یہ کہ وہ اجل مسمى جو ہے، جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت، وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے، اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے اجل مسمى کو، مقرر وقت کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے نصیحت اخذ کرو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، باقی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا کوئی ارادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر؟ لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے، تم نے غور نہیں کیا۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، بحث و تبحیث کر رہے ہیں، انا یصرفون، وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹائے جا رہے ہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرب نصیب ہوا، اسی شہر میں بس رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ان چیزوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو پھر کچھ وقت کی بات ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جبکہ طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے، وَالسَّلَاسِلُ، اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے، يُسْحَبُونَ، اور گھسیٹے جائیں گے، فِي الْحَمِيمِ، کھولتے پانی میں، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا، وہ کہیں گے سب گم ہو گئے، کھوئے گئے۔ بل لم ندعو من قبل شیئا، بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ کوئی معبود ہے، وہ تو تھے ہی نہیں، ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو، کوئی شے تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے، بڑے خوش و خرم تھے، جو بھی ہم نے کو دے دلا دیا تھا، تو وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا۔ تفرحون فی الارض بغیر الحق، بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا، وبما کنتم تمرحون، اور اتراتے بھی تھے، اکڑتے بھی تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہاں سدا رہنے کے لیے۔
فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے، فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے، پورا ہوگا، دین غالب ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام و نامراد ہوں، معاذ اللہ۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جائیں گے کہاں یہ؟ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جس سے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا، نکل کے بھاگ جائے گا، پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا، یہ جائیں گے کہاں؟ یہ تو بہرحال انہوں نے کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے آپ پر، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے، اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے، اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر اس وقت جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے، وہ وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے۔ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیے، حیوانات، مویشی، کہ تم ان پر سواری کرو، اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے، تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفعتیں ہیں، بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں۔ یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ایک تو یہ آیات آفاقیہ ہے، اور ایک پھر وہ آیات ہے تاریخی، ایام اللہ۔ تو یا افلم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، واشد قوۃ، اور زیادہ شدید تھے طاقت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثار قدیمہ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو بھی ان کے پاس علم تھا، عقیدہ تھا، گھڑے ہوئے توہمات تھے، خیالات تھے، وہ انہی پر اتراتے رہے، اسی پر انہی میں مگن رہے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جو حق آیا تھا اس پر ان کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، بالکل اس کی توحید کو مانتے ہوئے، تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں، ایک ہی استثناء ہے، وہ قوم یونس علیہ السلام، اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہ چیز گویا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا، اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔
سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے، اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، یہ دستور جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور اصل میں جو سورہ سجدہ صرف کہلاتی ہے، جو کہ سورہ احزاب سے متصل قبل تھی، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سورہ، اس کا پورا نام ہے الف لام میم السجدہ، یعنی سجدے والی یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو حامیم السجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامیم سے، اور وہ ہے الف لام میم السجدہ، لیکن عام طور پر اس کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی، تو یہ حامیم السجدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت، ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی، عقیدے میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی، اپنے خیالات کو، نظریات کو باطل توہمات سے، مشرکانہ خیالات سے نکال دیا، توحید سے اس کا باطن منور ہو گیا۔ اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھک گیا، اس کی بندگی یا تو ہمتن اللہ کا بندہ ہے، اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے۔ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے، تب تو بڑی سہولت ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود، آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دین کے نیچے آ گیا۔ خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی؟ یہی تو تھی۔ اب نہیں ہے، باطل غالب ہے، تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکیں گے؟ 5%، 10%، 15%، اور کتنی کریں گے؟ اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے، کفر کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں تو ہے، تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہیں، اس قوم کے ایک فرد ہیں۔ تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے انڈر پروٹیسٹ، اس کو ذہناً کبھی ریکنسائل نہ کرے، کبھی تسلیم نہ کرے دل میں، اور زندگی میں سے، اپنی قوتوں میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنے اوقات میں سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، جو سبسسٹنس لیول کا ہو، اور باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکوں اور اللہ کے دین کو قائم کروں۔ یہ کفارہ ہو جائے گا۔ جس شخص نے یہ کام کر لیا، اب اسے کیا کام کرنا ہوگا؟ اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے۔ باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں، ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، اس کے لیے جمعیت چاہیے، جماعت چاہیے، پوری ایک قوت چاہیے۔ وہ قوت کیسے آئے گی؟ جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے۔ تو دعوت اللہ، یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے سورہ حامیم السجدہ کا۔ توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی، انفرادی سطح پر توحید فی العبادت، توحید فی الدعا، اور دونوں مخلصین لہ الدین کی شرائط کے ساتھ۔ اب یہ دعوت کا ہے، لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ، اس کا آرگن کیا ہے، آلہ دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ 6 مقامات پر 6 رکوع ہیں کل، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آپ کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے، اس میں 16 جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے، وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کثرت سے ہے۔ ایک یہ تیسری صورت ہے، اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اعلیٰ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انذار قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے سے، نصیحت اور وعظ قرآن کے ذریعے سے، یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، باقی یہ کہ اور بھی چیزیں آئیں گی، عام جو مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے، اور کچھ اور علم کے علمی نکات بھی اور ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل بھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہیں سے اس کا دوسرا نام جو ہے فصلت، سورہ فصلت۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہے خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ، جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے ڈسکریٹلی۔ ایک ہوتا ہے کوئی گڑبڑ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا، نہیں، ایسی کتاب جس میں ہر شے علیحدہ علیحدہ واضح کر دی گئی ہے، جس کی آیات تفصیل کے ساتھ
علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دی گئیں، قرآنً عربیًا، ایک قرآن عربی کی صورت میں، لقوم یعلمون، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم رکھتے ہوں، بشیرا و نذیرا، اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ ظاہر بات ہے اسی کے ذریعے سے محمد بشارت دے رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں اے نبی آسان کر دیا اس قرآن کو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اعراض کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں، ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہے جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے۔ وفی آذاننا وقرن، ارے محمد ہمارے کانوں میں ثقل ہے، آپ کی بات نہیں ان کانوں میں جا سکتی۔ اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے، جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے، وہ ادب کے ساتھ، وہ تہذیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے، تو اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردے پڑے ہوئے، آپ کا یہ ساری محنت لا حاصل ہے، اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے، ہمارے کانوں کے اندر ثقل ہے۔